الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا وکان ربک قدیرا صلوات محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ مجالس خمسہ مخصوص ہیں جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ وسلم. میں نے اسی حوالے سے 19واں پارہ سورہ فرقان کی 54 نمبر آیت تلاوت کی ہے، جس میں توجہ فرمائیں، جس میں خلاق دو عالم اپنے کمال سے کلام کی ابتدا فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَهُوَ الَّذِي اور وہ ہے. معلوم ہوتا ہے وہ سے بھی پہلے اور ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ اس کی ذات ہے، ذات کے اعلان سے پہلے بھی کہتا ہے اور. جو ذات کے کمال کے بیان سے پہلے اور کہے اسے اللہ کہتے. نہیں لطف نہیں لیا آپ نے، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. جو ذات کے اعلان سے پہلے اور کہے اسے اللہ کہتے. کتنی بڑی بات ہے. ذات کا اعلان بعد میں کرتا ہے اور پہلے کہتا ہے. خدا جانے اس اور میں کیا کمال ہے جو ذات سے بھی پہلے ہے. سمجھے تو صحیح یار میں کیا کہہ رہا ہوں. اس کے اور میں کیا کمال ہے. معلوم ہوتا ہے اس کا اور بھی کسی شے کی دلیل ہے. وہی کہہ رہا، سمجھ رہے ہیں. واہ واللہ ابھی بحث کریں گے، آج میں اسی پہ بحث کرنا چاہتا ہوں. واہ کے معنی اور، هو الذی وہ ہے. ٹھیک ہے، جو تصور میں نہ آئے وہ ہے. کیا لفظیں ہیں کہ توحید بھی محفوظ ہے اور بتایا بھی جا رہا ہے. توحید بھی محفوظ ہے. یہ باتیں اچھی نہیں لگتی؟ کیوں پریشان کیوں ہیں؟ وہ ہے. خدا جانے اللہ کا وہ کہہ دینا دلیل ہے. کوئی ہیں جو وہ سمجھتے ہیں. ہائے ہائے، غور نہیں فرما رہے. دیکھیں اس وہ میں کن کو سمجھایا. کوئی ہیں جو میرے وہ کو جانتے ہیں. جو جانتے ہیں انہیں آل محمد کہتے ہیں. جو اس کا مبین ہے، بسم اللہ، مبین ہے، بیان کرنے والا ہے. توجہ فرمائیں. وہ ہے. اب اسے بحث کرنی ہے جناب. وہ ہے. میرے ساتھ ذہن ابھی سے ملائیں گے، بات چلے گی. وہ ہے.
کیا ہے وہ؟ اب شروع ہو گئی، اب وہ کا کمال اسی لفظ سے شروع ہو گیا، وہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے، وہ کا کمال کیا ہے؟ اب خود بتائے کہ وہ کا کمال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فرماتا ہے وہ کا کمال یہ ہے، خلق من الماء، وہ کا کمال یہ ہے۔ افسوس ہے کہ آپ میرے اس فکر پہ، میری ذہنی طور پہ میرے ساتھ ہوتے، لطف لیتے۔ وہ ہے، کیا ہے؟ خلق من الماء، جس نے الماء سے ایک بشر پیدا کیا۔ معلوم ہوتا ہے وہ کا پہلا کمال ہی بشر کا پیدا ہونا ہے۔ اس کے وہ کا کمال پہلا ہے کیا؟ کیا کمال ہے اس کا؟ یہ نہیں کہا کہ وہ علیم ہے، یہ نہیں کہا کمال کا ابتدا بیان کہاں سے ہوئی؟ وہ ہے، اس کا پہلا کمال ہے کیا؟ میری طرف دیکھیں خدا واسطے، اس کا یہی کمال بحث کرتے ہیں۔ اس کا پہلا کمال یہ ہے کہ اس نے الماء سے، کوئی شے ہے الماء، اس الماء سے اس نے ایک بشر پیدا کیا۔ ہائے ہائے، معلوم ہوتا ہے وہ خالق بشر ہو گیا، یہ بشر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ اب بھی کوئی کنفیوژن ہے اس کے ہونے کے بعد؟ کیا نام لیا اس کو؟ بشر۔ خلق من الماء بشرن، ابھی ذہنی طور پہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ خلق من الماء بشرن، اس نے بشر، الماء سے بشر پیدا کیا۔ بس میری طرف دیکھیں، بشر پیدا کیا۔ اس بشر کو کیا کہا آگے؟ فَجَعْلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اس بشر کو اللہ نے خود دو رشتے دیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فَجَعْلَهُ، ہو کے معنی بشر، ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ بشر کی طرف۔ اسی بشر کو پیدا کر کے، پیدا کرنا اور ہے، ہونا اور ہے۔ پیدا کرنا اس کا کمال ہے، ہونا اس کا کمال ہے۔ پیدا کرنا کس کا کمال ہے؟ اللہ کا۔ معلوم ہوتا ہے پیدا کرنا اللہ کا کمال ہے، آگے رشتے دار ہونا ہونے والے کا کمال ہے۔ چونکہ استحقاق تھا تبھی تو بنایا، اگر استحقاق ہوتے ہوئے وہ نہ بناتا پھر عادل نہ رہتا۔ ہائے 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 ہائے، غور نہیں فرما رہے؟ معلوم ہوتا ہے جب بشر بنایا تو اس بشر میں دو رشتے کا ہونا اس کا ہی استحقاق تھا۔ بس اس کا استحقاق دلیل ہے کہ رسول کی بیٹی ایک ہے، چار نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات، غور نہیں فرما رہے؟ رسول کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ ایک ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں کتنی بڑی بات نکلا۔ استحقاق دلیل ہے، جناب علی کا استحقاق دلیل ہے کہ جب جناب علی ایک ہے تو پھر اگر چار ہوتی تو پھر چار علی کٹھے ہوتے۔ حیدری، چونکہ علی ایک ہے لہذا فاطمہ ایک ہے، رسول کی بیٹی ایک ہے۔ بس آپ کی آپ توجہ ہوگی۔ شاہ جی بات مضمون شروع کرتے ہیں۔ فَجَعْلَهُ، میری طرف دیکھیں میرا، فَجَعْلَهُ، اللہ فرما رہا ہے اسی بشر کو جس کو میں نے الماء سے پیدا کیا ہے، فَجَعْلَهُ، اس کو بنایا ہے۔ کس نے؟ جال کا فاعل کون ہے؟ اللہ۔ مجعول کون ہے؟ بشر جو بن، اسے مجعول، میم جیم عین والا مجعول، تمام جہتوں کا تعلق مجعول سے ہوتا ہے، اللہ سے نہیں ہوتا۔
میں نے اتنی بڑی فلسفے کی لفظ کہہ دی ہے. اللہ کے ہاں جہتیں نہیں ہیں. جہتوں میں کوئی قرب کا مرکز ہوتا ہے, وہاں جہتیں نہیں ہیں, انہیں ہی تو بنایا ہے. یہ جال کے یہ مجول ہیں یا نہیں؟ مجول مانے بنے ہوئے ہیں. ان کو بنا کے کیا بنایا؟ ہر سمت کا مرکز ان کو بنایا. جب ہر سمت کا مرکز یہ 14 ہیں تو پھر جتنا دائرہ ہے وہ ان کی حدود میں آتا ہے, اس کی نہیں. ہائے 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 ہائے, غور نہیں فرما رہے یار میں کیا کہہ رہا ہوں. عالمین کی حدود ان کے لیے ہے. اللہ تو رب العالمین ہے. مالک عالمین کون ہے؟ ٹھیک ہے, ان کی حدود میں آتا ہے. اس کو کیا کیا؟ بنایا. کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. کیا بنایا میرا بابا؟ دو توجہ فرمایا. آج بحث کرتے ہیں, آپ کو ہر روزانہ پڑھتے رہتے ہیں آپ. ہو سکتا ہے اس طرح کی فکر کبھی بیان نہ ہوئی. اللہ نے بنایا, اس الماء سے بشر کو بنایا. کیا بنایا؟ جعلہو, اس کو بنایا نسباً و سحرا. اسے نسب بھی بنایا. نسب کہتے ہیں باپ کی طرف سے رشتہ. معلوم ہوتا ہے جب نسب بنایا ابو طالب تھا. ہائے ہائے ہائے, غور نہیں فرما رہے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں کیا کہہ رہا ہوں جناب؟ علم الہی میں جہاں رسول تھے تو باپ کی طرف سے جو رشتہ ہے وہ تو جناب علی کے باپ کون ہے؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام. معلوم ہوتا ہے اللہ نے صرف علی کا نام نہیں لیا, ابو طالب کا بھی نام لے دیا. اس نسب میں کون ہے؟ جناب ابو طالب. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جناب ابو طالب. یار دنیا نہیں نہ سمجھے نہ سمجھے. جس نے علی جیسے کا باپ ابو طالب بنایا. ہائے ہائے ہائے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جس کا بیٹا کل ایمان ہو, ابو طالب کا کیا مقام ہوگا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فجعلہو, اسی بشر کو اللہ نے بنایا نسباً. نسب نون سین بے, نسب بنایا. روز میں کہتا آ رہا ہوں جناب, نسب رشتہ ہوتا ہے باپ کی طرف سے, اور وہ نسب کا رشتہ باپ کی طرف سے آگے مفہوم تب ہوگا جب دوسرا کمال بیان کرے گا. نسب کہہ کے جناب ابو طالب کا نام لیا. صہرا داماد کہہ کے رسول کا نام لیا. داماد کس کو بنایا؟ سرکار امیر المومنین کو. یہ آیہ کریمہ جناب علی علیہ السلام کے لیے. جناب علی کو پیدا کرتے 2 کمال دیے, ایک نسب کا کمال دیا اور ایک سحر کا دامادی کا کمال دیا. دامادی کے کمال میں ذریت ابراہیم میں علی کی دامادی کے کمال کو فقط فاطمہ کہتے. اب رسول کا کہنا بجا ہو گیا, لولا علی لما فاطمہ کفوا احد. اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا ہمسر نہیں تھا. آدم و من دونہ, آدم بھی بشر ہے مگر ان جیسا نہیں. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا 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 حیدری.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا تھوڑی سی بشر کسے کہتے ہیں بھائی؟ بشر کون ہوتا ہے؟ ظاہری، چلو عام آپ کو آتا ہے بشر، ظاہری چمڑے والے کو بشر کہتے ہیں. اوئے 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 اوئے، کیسا نام رکھ دیا، کیسی شناخت بنا دی. ابھی بحث کریں گے علم فلسفے کی. ظاہری چمڑا رکھنے والے کو بشر کہتے ہیں. اب جس کے چمڑے پہ مسلسل بال ہوں گے وہ بشر نہیں ہوگا. حیوان بشر نہیں ہوگا. حیوان بشر ہوتے ہیں؟ وہاں تو اون ہوتی ہے، وہاں بال ہوتے ہیں، وہ تو بشر میں آتے نہیں ہیں. معلوم ہو گیا بشر کی لفظ کہہ کے حیوانوں کو نکال دیا. کوئی حیوان بشر نہیں ہے. میں مضمون میں نے شروع کر دیا ہے. کوئی حیوان، یہی تو جیسے آپ روز فرماتے ہیں کوئی حیوان بشر نہیں ہے. حیوان بشریت سے خارج. جو بشریت سے خارج ہو جائے وہی حیوان ہوتا ہے. جو صلی علی محمد محمد وہ کیا ہوتا ہے؟ اب میں جلدی سے کہہ دوں، جو ولایت علی کا منکر ہو جائے وہ حیوانیت میں آ جاتا ہے. اچھا حیدری یار اولائک کل اچھا چلو سی خوش ہو جائے. حیدری ہاں ہاں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دنیا جناب علی علیہ السلام کا مقام سمجھے. شروع ہو گیا، میں بیان کرنے لگا ہوں. حیوان بشر نہیں ہے، نہ ہے نہ ہو سکتے ہیں. اور فرشتے بشر نہیں ہیں. فرشتے بشریت میں نہیں آتے. بشر بن سکتے ہیں، بشریت میں نہیں آتے. توجہ فرمائی. اب میں جملہ کہہ دوں جناب، جب فرشتے بشریت کی حدود میں آ نہیں سکتے تو پھر ان کے لیے نہ نسب کا رشتہ ہوگا نہ دامادی کا رشتہ ہوگا. اب جن کا رشتہ اللہ یہ دونوں بنائے گا، کم سے کم فرشتوں سے تو افضل ہیں نا. ٹھیک ہے، ان کو جو کمال دیا. فرشتوں کے کوئی داماد ہوتے ہیں یا فرشتے کنی کے داماد ہوتے ہیں؟ کوئی جبریل کسی کا داماد شادی ہے؟ یار کہیں کسی آپ کے کسی کونے میں لکھا ہوا ہو جبریل میں جب خواہش ہی نہیں ہے تو دامادی کا تصور ہی ختم. معلوم ہوتا ہے ان کے رشتہ دار نہیں ہیں. فرشتوں کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. جب کوئی رشتہ دار نہیں ہے، خاندان نہیں ہے. افراد ہونا اور ہے، خاندان ہونا اور. فرشتے افراد میں آتے ہیں، خاندان میں نہیں آتے. پھر جملہ کہوں، فرشتے افراد میں آتے ہیں، آل میں نہیں آتے. سمجھا کریں یار، سمجھا کریں. فرشتے افراد میں آتے ہیں، آل میں نہیں آتے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فرشتے بھی بشریت سے باہر، سارے بشریت سے باہر. اب جن کے رشتے خود اللہ بنائے، پھر یہ آل کس کی ہیں؟ نہیں آگے بیان ہی نہیں کرنا، سنانا ہی نہیں ہے. ابھی تعامل نہیں ہے، میں نے دیکھ لیا ایک لفظ سے. بس اسی بشر کو خود الماء سے بنا کے کتنے رشتے دیے؟ 2. ایک رشتے کا نام نسب ہے. گھبرائے نہیں کچھ حضرات، پھر سر نیچے ہو گیا. کیوں؟ کوئی ایسی بات میں نے نہیں کی.
ایک رشتے کا نام نسب ہے، نون سین بے نسب، اور دوسرے رشتے کا نام سحر، سوادھیر سحر، دامادی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ نے بشر کتنے بنائے اور کن کن کو یہ رشتے دیے۔ اب ڈھونڈنے میرے ساتھ چلتے ہیں تو زحمت کریں اور میرے ساتھ چلیں، ابھی ڈھونڈتے ہیں، پورے قرآن سے ڈھونڈتے ہیں۔ قرآن تو بتاؤ کہ اللہ نے جو بشر بنائے ہیں وہ کتنے ہیں، اور کن کن کو خود اس نے یہ رشتے اس نے دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اللہ نے جناب میں شروع کرنے لگا ہوں۔ اب اللہ نے ایک بشر کو بنانے کے لیے رسول کو گواہ بنا کے کسی کے بشر ہونے کا اعلان کیا۔ میرا حبیب وہ وقت یاد ہے، انی خالق بشرا من طین، کہ میں طین سے، گیلی مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے یہ بشر بننے والا کون ہے؟ کون ہے جناب؟ یار کیوں پریشان کیوں ہو جاتے؟ پریشان نہ ہو خدا واسطے۔ یہ جو بشر اللہ اعلان سے بنا رہا ہے، انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ بشر، یہ بشر بننے والا پہلا بشر جو اللہ مٹی سے بنا رہا ہے، یہ بشر کون ہے؟ جناب آدم، جناب آدم علیہ السلام ہے، مٹی سے بشر بننے والا، وقت کے لحاظ سے بشر بننے والا مٹی سے۔ اب دیکھتے ہیں مٹی سے تو بشر بنایا، دیکھیں ان کو کوئی رشتوں کا کمال بھی دیا یا نہیں؟ معلوم ہوتا ہے آدم وہ بشر ہے، نہ اسے نسب کا کمال دیا نہ سحر کا کمال دیا۔ باپ بھی نہیں ہے، اوئے ہوئے ہوئے، باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے۔ او خدا واسطے دنیا سمجھے، جب بشر بن رہا ہے، بشر کو کبھی بھی فرشتہ نہیں بنائے گا، فرشتہ بشریت کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اور نہیں فرما رہے، اب جو بشر بنے گا وہ بشر نہیں ہوگا، ید اللہ ہوگا۔ اب اللہ نے کہا میں نے دو ہاتھوں سے بنایا ہے، ہاتھ ڈھونڈے۔ ہائے 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 ہائے، حیدری ماشاءاللہ، حیدری ڈھونڈے نا وہ دو ہاتھ کون سے ہیں؟ وہ کون سے بشر ہیں جس کے ہاتھ ہیں؟ اللہ کے تو ہاتھ ہی نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ معلوم ہوتا ہے یہ ایسے بشر بنائے ہیں، ہاتھ ان کے ہیں اللہ کے۔ حیدری سنتے ہیں، سنتے، ایک ہاتھ کو مصطفیٰ کہتے ہیں، ایک ہاتھ کو مرتضیٰ کے۔ معلوم ہوتا ہے ہاتھ دونوں برابر ہوتے ہیں، عدل میں بھی برابر ہوتے ہیں، گنتی میں بھی برابر ہوتے ہیں۔ دو ہاتھ کیوں نہ، ایک ہاتھ کو مصطفیٰ کہتے ہیں اور ایک ہاتھ کو، اچھی نہیں لگ رہی بات، مرتضیٰ کہتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس لیے علی فرماتے ہیں جناب آدم کی مٹی کو 40 دن میں نے گونتھا ہے۔ وہ بابا جو ابو البشر کی بشریت کو اپنے ہاتھوں سے بنائے وہ بشر نہیں ہوتا۔ بشر بنا دیے اپنی تو آئیں بشر ہیں۔ اچھا کیسے بشر ہیں؟ جناب آدم کے لیے نسب کا رشتہ نہیں ہے،
خاندان ہی نہیں ہے. جناب آدم کا خاندان ہے, باپ ہیں, نسب تو باپ سے چلتا ہے. ان کا باپ ہی شاہ جی نہیں ہے, آپ کے ابا کا ابا نہیں ہے. آپ کہاں بیٹھے؟ آپ پریشان ہو گئے. یار میں بھی شامل ہوں. اب ہم کوئی کہے کہ ہمارا ابے کا ابا نہیں ہے تو کتنی بڑی بات ہے جناب آدم کے لیے. فوراً کہا نہیں میرا باپ ہے. مادی باپ نہیں, روحانی باپ ہے. ہم ابو الارواح ہیں, ابو الموجودات ہیں, ابو الامکان ہیں. چلیے بات جہاں تک جناب آدم علیہ السلام میں رشتہ ہے نسب کا؟ ہے نہیں ہے نا شاہ جی؟ ہے نہیں ہے نا. نہ نسب کا رشتہ ہے نہ دامادی کا رشتہ. بی بی حوا انہی کی مٹی سے بن گئی. اب کوئی سورا تو کوئی ہے نہیں, خسر تو کوئی ہے نہیں. خسر کو اچھا خسر کی بات ہے, میں خوش جملہ کہوں. جناب علی کو دیکھ کے رسول نے فرمایا علی تجھ میں 3 کمال ایسے ہیں وہ مجھ میں بھی نہیں ہیں. سنا ہے حق ہر وقت سن علی. علی تجھ میں وہ کمال ہیں 3, رسول فرماتے ہیں وہ مجھ میں بھی نہیں ہیں. جناب علی نے کہا مولا وہ کون سے کمال ہے؟ لگتا ہے راز ایک ہے تاکہ پتہ لگے علی کون ہے. علی تیرا وہ کمال جو کچھ ایک کمال تیرے پاس ہے, جیسے تیرا خسر ہے میرا خسر ایسا ہے. ہاں ہاں کریں نا, ذرا خوشی کریں نا, خوشی منائیں نا. ہائے 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 ہائے, جیسا تیرا خسر ہے ایسے میرا خسر نہیں ہے. جیسے تیری بیوی ہے وہ میری بیویاں نہیں ہیں, لہذا جب بیویاں ہی ایسی نہیں ہیں تو مباہلے میں گھر بیٹھیں گی, وہاں مباہلے میں نہیں آئیں گی. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. جیسے تیرے بیٹے ہیں, سبحان قربان نہ ہو جائے. دیکھیں تینوں رشتے آ گئے یا نہ آ گئے؟ نسب بھی آ گیا, سحر بھی آ گیا یا نہیں آ گیا؟ یہ پہلا بشر جناب آدم علیہ السلام کس سے بنے بابا؟ میں دیکھ لوں جو حضرات گھبرا رہے ہیں ان سے پہلے میں معافی تو مانگ لوں نا, نظر کی معافی پہلے مانگوں نا, علم کی تو بعد میں مانگیں گے نا. میری طرف دیکھیں خدا واسطے, جناب آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے, 3 گیلی مٹی سے. ہائے 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 پروردگارا, جب مٹی ہے, مٹی تو تراب تھی, یہ پانی کون سا لگایا؟ ہائے ہائے, کس پانی سے گیلا کیا, وہ پانی کہاں سے بنایا؟ اب کہاں بیٹھے ہوئے یہ بشر بننے والا جس کی ہم اولاد ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس بشر سے پیدا ہوئے اولاد ہیں کہ جو مٹی سے خالق نے بشر بنایا. ٹھیک ہو گیا. اس کا نہ نسب ہے نہ حسب ہے, حسب بھی نہیں ہے اس کا. اس اعتبار سے دامادی کی لفظ نہیں ہے جناب آدم کے لیے, شوہر کی لفظ ہے, دامادی کی لفظ نہیں ہے. شوہر ہیں, داماد نہیں ہے. اچھا ایسے بھی ہوتا ہے کہ شوہر تو ہوتا ہے داماد ہوتا ہے؟ نہیں, داماد نہیں ہوتا. داماد کا رشتہ کدھر جاتا ہے؟ کسی بیٹی کے باپ کی طرف. زوجہ وہ ہے, اس کا بھی باپ نہیں ہے. اے اللہ ایسا بشر کیوں بنایا تو نے؟ ساری کائنات اسی بشر سے تو نے بنا دی. ہاں ہاں اسی سے بنائی ہے, بنانی ہے, اسی سے بنانی ہے, اعلان سے بنانی ہے.
اچھا جملہ کہہ دوں، اسے شرف بھی اتنا دیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، فرشتوں جب میں اس میں اپنی روح میں پھونک دوں، مولا پھونکنا کیفیت ہے، آ کے پھونکنا، آنا آ پھونکنا، یار میں سے آپ مناظرہ کر لیں گا میں، آپ پھونکنا، پھونکنا یہی ہے نا، نہ کیا ہے پھونکنا، یہ کان سے نکالنا ہے کچھ ہے، منہ سے نکالنا ہے نا پھونکنا، اے اللہ آ کے پھونکنا، آج تیرا آنا ہی تو نہیں رہے گا، جس طرح تیرا آنا بچا لے اسے علی کہتے ہیں۔ اب رعایت نہیں شاہ جی، رعایت دینی نہیں، اب ہمیں حکم ہے رعایت نہیں دینی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ بشر ابھی بس کر، یہ بشر مٹی سے بنایا، اس کا نہ نسب ہے نہ سحر ہے۔ اب دوسرا یہی آیہ کریمہ پڑھ لیتے، والذی خلق من الماء بشرا، اللہ نے الماء سے ایک بشر بنایا، فجعلہ نسبا و سحرا، اسے نسب بھی دیا، سمجھ رہے نا، اسے دامادی کا کمال بھی دیا۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ بشر مٹی سے نہیں بنا، مٹی سے بشر بننے والے کے رشتہ دار نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ رہا ہوں، ذرا آپ مجھے غور سے دیکھیں پھر ٹھیک ہوگا، غور سے میں دیکھیں، اس لیے میں چپ ہو گیا۔ اس الماء سے بنا کے کیا بنایا، اس کو نسب بھی دیا، باپ کی طرف سے خاندان کا تصور بھی دیا، اور بیوی کی طرف سے داماد ہونے کا بھی، بیوی کا بھی تصور دیا، دامادی میں اولاد کا تصور بھی دیا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ دیکھیں۔ اب آگے چلتے ہیں، اے اللہ اب تو بتا، دو بشر تو آ گئے، جناب آدم کا نہ نسب ہے نہ سحر ہے، اس کا نسب اور سحر ہے جو تو نے خود بنایا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اب تیسرا بشر کون ہے؟ وہ کون ہے بشر؟ وہ کیسے بنا بشر؟ اگر آپ میرے ساتھ ہو جائیں، شاہ جی میرے ساتھ ایک منٹ کے لیے ہو جائیں، میں آیت پڑھتا ہوں، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ القاها الی مریم فروح منہ۔ عیسیٰ ابن مریم مسیح ہے، مسیح، انما المسیح، اوئے 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 اوئے، ان کے پیدا ہونے کا کمال بعد میں بتاتا ہے، ماں کا نام پہلے لے لیتا۔ اے اللہ، یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا کون ہو گیا؟ ماں کا نام پہلے لے لیا، ابن مانے بیٹا، اے مریم کا بیٹا مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہے کیا؟ کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم، اللہ نے اسے مریم کی طرف القا کیا ہے۔ روایت تو بتاتی ہے کسی نے جیب میں روح پھونکی ہے، اللہ کہتا ہے اللہ نے القا کیا ہے۔ کیسے القا کیا؟ القاہا الی مریم، مریم کی طرف کیا کیا اس نے؟ القا کیا۔ القا ہونے والا کون آیا؟ اب میں ایک چھوٹی سی آیت پڑھ کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہ حجابا، جب اپنے شہر سے، گھر سے ایک طرف ہو کے حجاب میں آئی، حجاب میں آئی، ہائے 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 ہائے، فاتخذت من دونہم حجابا، جب اپنے پورے خاندان سے حجاب میں آئی، حجاب میں۔ جسے اللہ حجاب کہے، اللہ جانے کتنی با حجاب ہو گئی ہوگی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بی بی مریم جب حجاب میں آئی، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔
بی بی نے مریم فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حجاباً، خود اس نے لیا اپنی اہل سے حجاب، خود لیا. تو معلوم ہوتا ہے حجاب کا کمال مستور بہتر جانتی ہے. جب بی بی نے اپنے آپ کو حجاب میں پا لیا، اپنا حجاب مکمل کر لیا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے ان کی طرف اپنی روح بھیجی. اچھا کہاں بیٹھے ہوئے؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے ان کی طرف اپنی روح بھیجی. کیا آیا؟ ارسال کیا. کس کو ارسال کیا؟ نہیں آپ گھبرا رہے ہیں، میں اچھا نہیں پڑھ رہا میرا خیال ہے. ایسے نہیں، آپ باہر بھی دیکھتے رہے اور میری بات بھی سنتے رہے. یہ اتنی بڑی بات میں کر رہا ہوں. اچھا آپ فرمائیں، مجھے کوئی صاحب بیان کرے نا، آئیے بیان کریں. یارا کتنی مشکل ہے یہ. فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے مریم کی طرف اپنی روح کو ارسال کیا. کہاں ارسال کیا؟ جب وہ حجاب میں تھی، جو حجابوں میں بھی آ جائے. غور نہیں فرما رہے؟ جو بطول کے حجابوں میں آ جائے اسے علی کہتے ہیں. بی بی مریم بطول ہے یا نہیں ہے؟ تو حجاب کس نے کیا؟ بطول نے. اب میں دوسرا جملہ کہوں، بطول جن کے سامنے بے حجاب ہو اسے معصوم کہتے ہیں. اچھا سمجھ دیر سے آتی ہے، میں کیا کروں یار. فارسلنا، ہم نے بھیجا ہے، اس نے بھیجا جو حجابوں کو بہتر جانتا ہے. جاؤ، بھیجنے کے معنی جاؤ. تھا تو کہا جاؤ. اگر ہوتا ہی نہ تو بھیجتا کیوں؟ ارسال ہمیشہ وہ کیا جاتا ہے جو موجود ہو، اور موجود بھی اسی کے پاس ہو، نہ کہ عرش پہ رہے یا سدرہ پہ بیٹھا ہوا نہ ہو. فارسلنا الیہا، لطف نہیں لے رہے آپ میرے ساتھ، ذہنی طور پہ نہیں ہے. فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو بھیجا. اب ترجمہ کریں خدا کے واسطے. فتمثل لہا بشرا سویا، وہ جانے والی تھی روح. جب مریم کے حجاب میں پہنچی، فتمثل لہا بشرا سویا، وہ خود بخود ہو بہو بشر بن گیا. تمثلہ لازم باب ہے، لازم متعدی نہیں، متعدی مفعول چاہتا ہے. لازم فاعل میں فاعل خود ہوتا ہے. لازم فتمثلہ، ہو بہو کون بن گیا؟ بشر. اللہ یہ نہیں کہہ رہا میں نے اسے بشر بنا دیا، وہ ہو بہو ہو بہو بشر ہو گیا، ہو بہو بشر بن گیا. جب اس نے دیکھا تو بی بی نے کہا اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو متقی بھی ہے میں اس کی پناہ میں آتی ہوں. کالا، اس نے کہا انی رسول رب کے، مریم میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. معلوم ہوتا ہے جسے رب بھیجے وہ حجابوں میں آ جاتا ہے. ہوئے کہاں آ گیا؟ فاطمہ کیا آیا؟ کیوں آیا؟ تیرے اندر آ گیا ہوں میں، تیرے انی رسول رب کا، رب کے تیرے رب کا میں رسول ہوں. لے احب لک غلاما زکیا. میں کیا کہہ رہا ہوں، میری طرف دیکھیں. جو عیسیٰ کو آنے سے پہلے جانے وہ گیا ہے. جناب عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے جو جناب عیسیٰ کو جانے وہ گیا ہے. اس لفظوں کی بحث، شاہ جی مجھ سے بحث کر رہے ہیں آپ. کیا کہہ رہا ہے؟ لِأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا.
تجھے میں ایسا بچہ دوں، ایسا غلام دوں، لڑکا دوں، ذکی بھی ہو. تو معلوم ہوتا ہے جو تقوی کو پہلے سے جانتا ہو، ہے اس کے کمال صفات سے پہلے واقف ہو. انہوں نے کہا لم یمسسنی بشر، مجھ سے کبھی کسی نے تو مجھے مستق نہیں کیا، مجھے بشر ہوگا. کالا کذالک، اللہ نے بھی یہی کہا کہ تو یہ کہے گی. اور نہیں فرما رہے کالا کذالک. تو اس نے کہا، اسی نے کہا ہاں ہاں اسی طرح جیسے تو کہہ رہی ہے اسی طرح ہے. کان علی ربک حینا، اللہ کے لیے یہ آسان ہے. مریم سنو، کان امرا مقضیا، اس کا فیصلہ وہاں ہو چکا ہے. غور نہیں فرما رہے. جو امر مقضیہ کا اعلان کرے، مقضیہ میں کہہ رہا ہوں قضا سے مقضیہ، جو امر مقضیہ کا اعلان کرے اسے امام کہتے. جبریل پیغام پہنچانے والا امین ہے. کبھی جبریل نے آ کے اعلان نہیں کیا. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ امرم مقضی. اور جناب مریم کا بیٹا ہو گیا جناب، بس جلدی سے اس کو بھی نہ نسب کا کمال دیا، دامادی کسی کا نہیں بنایا. ہائے ہائے ہائے. جناب عیسیٰ کسی کے داماد ہیں؟ شاہ جی ذرا غور کریں نا صحیح. جناب عیسیٰ علیہ السلام کسی کے داماد ہیں؟ یہ کیا بنے؟ امر سے بشر بنا. امر سے بشر بننا اور ہے، اللہ کا خود بشر بنانا اور ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جناب مریم کے آکے کیا آیا؟ کلمۃ اللہ والقاہا الی مریم. کیا آیا مریم کی طرف؟ کون آیا؟ جناب صلوات پڑھیں جی. اللہم صلی علی محمد. وقت شادی زیادہ ہو جاتا، ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں جی. اب جلدی سے میں موضوع سمیٹو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب جو جناب عیسیٰ علیہ السلام بنے، ان کو نسب ملا؟ باپ کی طرف سے کوئی رشتہ ملا ان کو؟ باپ ہی نہیں ہے. صرف 9 گھنٹے لگے. معلوم ہوتا ہے اس کا 9 گھنٹے والا بشر نہ نسب لے کے آیا نہ دامادی لے کے آیا. داماد جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی. شادی نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں جناب؟ اب اس میں ایک لمبی بحث نہیں کرتے. جناب عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے نا، نہیں ہوئی. اب جب نہیں ہوئی تو ان کو کیسے بنایا؟ امر سے. امری مخلوق ہے نا، امر سے وجود دیا. جب اللہ امر سے وجود دے سکتا ہے تو کیا خود بشر نہیں بنا سکتا؟ بنایا. اب جب بنایا تو اسی عیسیٰ تکوینی. دوسری ہوتی ہے خلق ابدائی، اس میں دنیا کے دن نہیں گزرتے، وہ شے وجود میں آ جاتی ہے، لیکن دنیا کے دن نہیں ہوتے. اب اتنی کافی ہے، جلدی آگے بڑھنا ہے. تیسری ہے آپ، جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی خلق کون سی ہے؟ آپ جو پیدا ہوئے ہیں، یہ آپ کی خلق کی قسم کون سی ہے؟ اپنے آپ کی تو ہمیں یاد ہونی چاہیے. اچھا نہیں ہے معلوم، آج میں بتا دیتا ہوں. جہاں تک حضرات تشریف فرمائیں آپ کی خلق پیدا ہونے کی کون سی قسم ہے؟ اللہ نے ان کے پیدا ہونے کی تو بتا دی. ہماری یہ جو ہماری خلق ہے، اس خلق کا نام ہے خلق تحویلی، درجہ بدرجہ ترقی. نطفہ، علقہ، مضغہ، ہڈییں، عظام، ثم انشأناہ خلقا آخر. ٹھیک ہو؟ یہ خلق ان کی ہے، ہماری. اب چوتھی، بس بات ختم ہو گئی. چوتھی خلق ہے خلق تقدیری. یہ خلق تقدیری اللہ نے جناب عیسیٰ کو عطا کی ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کون سی خلق دی؟ تقدیر. جناب عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ جلدی سے بابا، کیا عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر
فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مٹی سے ایک پرندہ مٹی کا بنا لیتا ہوں اور اس میں روح پھونکتا ہوں، روح پھونکتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ نبی بشر ہو کے کیا لے کے آیا ہے؟ اذن۔ ہائے ہائے، یہ بنانے میں خلق تقدیری میں کیا لے کے آیا؟ اذن۔ آگے کیا کہتا ہے؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِی، کہ میں اے مادرزاد اندھے کو ٹھیک کرتا ہوں، میں نے اس میں بحثیں کی ہیں، آنکھوں سے جو اندھا ہے اس کو میں ٹھیک کرتا ہوں، لولہا کوڑھے کو میں ٹھیک کر لیتا ہوں۔ اچھا، آگے جو بالکل مر چکا ہوتا ہے اس کو بھی میں اللہ کے اذن سے زندہ کر لیتا ہوں، اذن سے۔ اب جب اذن سے ہے تو اب میں ایک لفظ ضرور کہوں گا، ضرور یہاں کہوں گا، اذن سے معلوم ہو گیا اذن انبیاء اذن لے کے آتے ہیں، آل محمد امر لے کے آتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، وقت نہیں ہے یار، وقت تھوڑا ہے۔ انبیاء کیا لے کے آتے ہیں؟ یہ بشر کون سا ہے جو بشر کیا لے کے آیا ہے؟ اذن۔ اب سورہ مائدہ پڑھیں جلدی سے، میں ترجمہ تو آپ کو آ جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ، مریم تو اور تیرا بیٹا عیسیٰ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل وَإِذْ أَيَّدتُکَ بِروحِ القدس تُکلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَہْدِ وَکَہْلًا، تجھے میں نے روح القدس دی، ہے نا نعمت یاد، جس سے تو مہد میں اور بڑھاپے میں باتیں کرتا ہے۔ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، تجھے حکمت بھی میں نے تعلیم دی اور تورات و انجیل بھی میں نے دی، ہے نا نعمت یاد۔ آگے کیا کہتا ہے؟ نعمت یاد، وَإِذْ، وہ یاد ہے نا، وہ یاد ہے کہ جب تو پرندے کو اس کی بنا کے نا حیات اس میں روح پھونکتا ہے، کیا وہ بے اذنی، وہ طیر فتکونو طیرم بے اذنی، تو روح پھونکتا ہے میرے اذن سے پرندہ بنتا ہے۔ فتنفخ فیہا فیکونو طیرم بے اذنی، تو روح پھونکتا ہے وہ میرے اذن سے کیا ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، تو مادرزاد اندھوں کو اور لوڑھے لگڑوں کو میرے اذن سے ٹھیک کرتا ہے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور تو مردوں کو میرے اذن سے زندہ کرتا ہے۔ اذن میں کمال محدود ہوتا ہے، سے معلوم ہو گیا اذن انبیاء اذن لے کے آتے ہیں، آل محمد امر لے کے آتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، وقت نہیں ہے یار، وقت تھوڑا ہے۔ انبیاء کیا لے کے آتے ہیں؟ یہ بشر کون سا ہے جو بشر کیا لے کے آیا ہے؟ اذن۔ اب سورہ مائدہ پڑھیں جلدی سے، میں ترجمہ تو آپ کو آ جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ، مریم تو اور تیرا بیٹا عیسیٰ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل وَإِذْ أَيَّدتُکَ بِروحِ القدس تُکلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَہْدِ وَکَہْلًا، تجھے میں نے روح القدس دی، ہے نا نعمت یاد، جس سے تو مہد میں اور بڑھاپے میں باتیں کرتا ہے۔ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، تجھے حکمت بھی میں نے تعلیم دی اور تورات و انجیل بھی میں نے دی، ہے نا نعمت یاد۔ آگے کیا کہتا ہے؟ نعمت یاد، وَإِذْ، وہ یاد ہے نا، وہ یاد ہے کہ جب تو پرندے کو اس کی بنا کے نا حیات اس میں روح پھونکتا ہے، کیا وہ بے اذنی، وہ طیر فتکونو طیرم بے اذنی، تو روح پھونکتا ہے میرے اذن سے پرندہ بنتا ہے۔
فتنفخ فیہا فیکونو طیرم باذنی، تو روح پھونکتا ہے وہ میرے اذن سے کیا ہو جاتا ہے. وَإِذْ تُبْرِحُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، تو مادرزاد اندھوں کو اور لوڑھے لگڑوں کو میرے اذن سے ٹھیک کرتا ہے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور تو مردوں کو میرے اذن سے زندہ کرتا ہے. اذن میں کمال محدود ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے. اذن میں مانگنے کی اجازت ضروری ہے، امر میں ارادہ کی ضرورت. ہائے 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 ہائے. اسی وجہ سے جناب عیسیٰ اذن لے کے آئے خلق تقدیری میں، اسے منتظر بنا دیا امر سے تقدیر کرنے والے کی. اب میں جملہ کہہ دوں، یہ بات طے ہو جائے گی میرا بابا. اب جو میرا 12واں آئے گا نقیب بن کے جناب عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کے کہیں گے او لوگو بقیت اللہ آ گیا ہے مانو. بقیت اللہ فی العالمین کا ظہور ہو گیا. اب جب سارے اکٹھے ہو جائیں گے اس وقت میرا آقا کہیں گے عیسیٰ ابن مریم قدم، آگے نماز پڑھاؤ نا. مولا کوئی اور نہیں تھا، یہ نماز والی بات کیوں کہتا ہے؟ اور تھوڑے مسئلے تھے، کوئی اور مسئلہ کہتا، کوئی مسئلہ پوچھ لیتا، پتہ لگتا ہے ان کے پاس کتنا علم ہے. کیا کہتا ہے؟ آگے نماز پڑھاؤ. جناب عیسیٰ کہتے ہیں اللہ کے آگے کون آئے؟ ہائے ہائے ہائے. اور نہیں فرما لا تقدموا بین یدی اللہ، کون آئے؟ اگر میں آؤں میری نماز نہیں ہوتی. اور نہیں فرما رہے، مجھے کہنے دے، جب میرے 12ویں امام کی نماز نبی کے پیچھے نہیں ہو سکتی تو پہلے کی نماز امتی کے پیچھے. اچھا آپ خوش ہو یا علی مسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس بشری کیا چاہتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب شاعری میں بھی آنے لگا ہے. دیکھیں ابھی صحیح نے نہیں پڑھا کہ رسول مصطفیٰ کی بیٹی ایک ہے. شاعری میں آنے لگ گیا یا نہیں؟ کیوں آ رہا ہے؟ اور نہیں فرما رہے. بس میرا خیال ہے اب میں زیادہ کل اسی بحث کو پھر آگے بڑھائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ ان کو ایسے بیان کیا جائے جیسے بیان کا حق ہے. بس آواز آئی حلب سے لے کر، مجھے حکم ملا ہے یہی مضمون پڑھنا ہے، حلب سے لے کر ہومس تک 465 میل اونٹوں پہ بیٹھ کر جناب سکینہ پانی مانگتی رہی. ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے. اس 4 سال کی سکینہ پہ رو لیا کریں. جناب امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں سکینہ نہ ہو مجھے چین نہیں آتا. اللہ جانے بابا کی وفات کے بعد پانی کیوں نہیں مل رہا. 465 میل اونٹوں پہ بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں پھوپھی اماں انا عطشان. جناب زینب عالیہ فرماتی بیٹی اگر پانی ہوتا تو تیری پہلی آواز میں دے دیتی. پانی ہے ہی نہیں. خدا جانے کیسے وقت گزرا اونٹوں پہ بیٹھ کر. جب ہومس پہنچی ان ملائن نے خیمے لگائے. جملہ کہوں ان کے گھوڑے بھی شامیانوں کے نیچے باندھ دیے گئے. زارا کی بیٹیاں تھیں پانی پلا لے اگر بچ جائے. ہائے 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 اللہ اکبر.
अजरकुम अल्लाह। बहुत बड़ी मसाइब की लफ्ज़ है। अगर इसे आप वजन दे, 4 साल की बच्ची ने कहा अगर बच जाए तो थोड़ा सा पानी मुझे जरूर देना, मैं बहुत पे गिरना था। सकीना ने अपने आप को पानी पे गिरा दिया, गिरा के कहा चचा अब्बास। मेरी मशकीज़े का मुहाफिज अब्बास, अजरकुम अल्लाह। सैयदना आंसू कबूल फरमाए। मुझे अब भी पानी नहीं मिला। हाय 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 हाय। बस यही, ये हलब वो शहर है, हलब। इस हलब में ज़हरा की बेटियां उस दैर में आई हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सरे पाक उस दैर में राहिब के आया है, जो हलब से 4 मील के फासले पर उस पत्थर पे जहाँ मेरे आका का सरे पाक रखा गया। 1400 साल के बाद आज भी खून मौजूद है। हाय हाय हाय। खून आप देख के आए हैं ना, खुदा की कसम उसमें जर्रात भी मौजूद हैं और वो खून मौजूद है। आ गई ज़हरा की बेटियां। इसी शिमिर आ गया और आके राहिब से कहा, राहिब मेरे पास कुछ कैदी हैं, थोड़ा सा मुझे फरमाया पूरी तफसील से, कैदी हैं और हमारे पास कुछ सर हैं, 2 कमरे दे दो, बाकी फौज बाहर रहेगी, एक कमरे में हम सर रखेंगे, एक कमरे में कैदी बिठाएंगे। अब वो कैदियों का रात का वक्त है, कोई पता नहीं कैदी कौन है। कैदी बिठा दिए गए और एक कमरे में सर रख दिए गए। ये राहिब कहता है, मैं चाबी उन्होंने लेके बाहर चले गए। आधी रात को जब मैं आया ना दैर की छत पर इबादत करने के लिए, मैं हैरान हो गया। एक नूर है जो आसमान से आता है, हाय हाय, और मेरे दैर में आके खत्म हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद ऊपर निकलता है। 3-4 मरतबा जब उसका आना जाना मैंने देखा, घबरा के मैं नीचे आया। मैंने कहा देखूं तो सही कहां से है। अब उस कमरे में आया जहां सर रखे थे, बाहर ताला लगा हुआ था। ये कहता है चाबी तो नहीं थी। मैंने जो कान लगाए, अंदर बीबियों की रोने की आवाज आई। अल्लाह जाने वो बीबियां कौन हैं जो इस मुसाफिर को है। फौरन गया राहिब गया, शिमिर सरदार का सर मुझे दे दो। उसने जितने पैसे लिए सारी सी पत्थर पे रख के सजदे में जाके कहा, खुदा के लिए बता तू कौन है। मन अंता व मसहुम, तेरा क्या नाम है। जब कहा ना क्या नाम है, कटे गले से आवाज आई, राहिब अनबनो मक्का था व मिना। हाय 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 हाय, मैं मक्का और मिना का बेटा हूं। अनबनो जमजमा व सफा, जमजमा और सफा का बेटा। घबरा गया राहिब, कहा खुदा के लिए बता कौन है। फिर आवाज आई, सुनाऊं। फिर आवाज आई, अनल मकतूल अतशानन। हाय हाय हाय, मैं वो मकतूल हूं जिसे प्यासा ज़बा किया गया। अनल मकतूल उरियानन, मैं वो मकतूल हूं जिसका पैरहन उतार लिया गया। फिर कहा अनल मकतूल सहकानन, जैसे राहिब था खड़ा हो गया। क्या तर्जुमा, कि मैं वो मकतूल हूं जिसकी लाश पे घोड़े दौड़ा दिए। ये कहता, मैंने फिर हाथ बांध के कहा खुदा के लिए बता तू कौन है। अब आवाज आई, राहिब अनबनो मोहम्मद निल मुस्तफा। हाय हाय। दूसरी आवाज आई, अनबनो अली निल मुर्तजा। अब मैं जुमला कहूं, अब जो तीसरी आवाज आई ना, अनबनो फातिमा तज़हरा। राहिब ने मुंह पीट के कहा, ये वही बीबी है जो मुबाहले में आई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, ये वो बीबी है। हाँ वही बीबी है। आप कौन है? फरमाया अनल हुसैन। 72 आदमी यहाँ क्या हो गए, मुसलमान हो गए। आके इन्होंने इनसे लड़ना शुरू किया। शिमिर जल्दी से आया, कहा बेपलाने ऊंटों पे बीबियों को भी बिठाओ, इन सरों को लेके दौड़ाओ, या हलब की पहाड़ियों से हम गुजर जाएं। अब मैं जुमला कहूं, यहाँ जब ऊंट दौड़ाए गए, यहाँ सकीना ऊंट से गिरी है। हाय 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 हाय, अल्लाह जाने। जब गिरी है ना, इमाम का नेजा रुका। सज्जाद ने कहा बाबा चलते क्यों नहीं? कहा सकीना गिर गई है, जाओ पता करो ना, पीछे फौज आ रही है। अब जो जनाबे सज्जाद कड़ियों को संभालते हुए गुजरे ना, जनाबे ज़ैनब ने कड़ी से कड़ी लगी ना, आवाज सुनी, सज्जाद कहाँ जा रहे हैं? फरमाया सकीना गिर गई है।
بابا رکے ہوئے ہیں، میں تلاش کے لیے جا رہا ہوں۔ جب اتنا کہا، جملہ کہوں، جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دی۔ ہائے ہائے، میں نے کہہ تو دیا، گرا دیا۔ میرا امام کہتا میرا سلام ہو ان بیویوں پر جن کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ ہائے 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 ہائے، جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں وہ بلندی سے گرے تو کیسے گرتا ہے؟ منہ کے بل جناب زینب آئیں۔ آئینہ آئینہ سکینہ دیکھا، ایک پہاڑی کے دامن میں ایک سیاہ برقع پہنے ہوئے بی بی ہے جس نے سکینہ کو اٹھایا ہوا ہے۔ سجاد سکینہ مل گئی ہے، قریب جا کے سکینہ کو لے کے کہا بیٹی چوٹ تو نہیں لگی؟ فرمایا جب میں گرنے لگی پہلے اس نے اٹھا لیا تھا۔ جناب زینب نے کہا بی بی تیرا بہت بہت شکریہ، تو نے ہم پہ احسان کیا، ہم اب قیدی ہیں، قیامت میں اس کا اجر دیں گے۔ بس قیامت کا نام آیا، اس نے نقاب ہٹا کے کہا زینب مجھے پہچانا نہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے زینب، ماشاءاللہ یہی حق ہوتا ہے، یہی حق ہے۔ زینب مجھے پہچانا نہیں، میں غیر عورت نہیں، تیری ماں زہرا ہوں، میں جنت البقیع میں نہیں، تیرے ساتھ ساتھ پیدل قافلے کے ساتھ چلی آ رہی ہوں۔ پروردگار جن گرد آیات کے اہتمام ہوا اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما۔ جو حضرات بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، خصوصاً شہنشاہ حسین صاحب بیمار ہیں، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رب زدنی علما و یقینا وعلمنا بالصالحین۔